بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا کی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ کرکٹ کھیلنا ہے تو میچ اور گراؤنڈ پر اتفاق کرنا پڑے گا، سراج الحق۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان نہ جنگ ہوگی اور نہ ہی امن۔ روس چائنا تعلقات اہم مرحلے میں داخل۔ سعودیہ کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں نیتن یاہو۔ سعودیہ نے راستہ بدلا تو ہم بھی بدلیں گے، امریکی سینیٹر۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ امریکہ کے برعکس چائنا نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے تاکہ برسوں سے جاری کشیدگی کا خاتمہ کر کے خطے میں امن کے قیام کو یقینی بنایا جا سکے۔ چائنا نے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تقریباً ایک دہائی کے بعد دوبارہ امن مذاکرات شروع کرنے میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات 2014 سے تعطل کا شکار ہیں۔ چائنا کے وزیر خارجہ نے اسرائیلی اور فلسطینی ہم منصبوں سے الگ الگ ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ ان کا ملک امن مذاکرات میں ثالث یا سہولت کاری فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر اسرائیلی اور فلسطینی وزرائے خارجہ نے اپنے چینی ہم منصب کی پیشکش کا خیر مقدم کیا۔ اسرائیل نے چائنا کی ثالثی میں مذاکرات کی بحالی کو حوصلہ افزا قرار دیا ہے، جبکہ فلسطین نے کہا ہے کہ چائنا کی ثالثی میں جلد از جلد مذاکرات کی بحالی کی حمایت کرتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ ماہ ہی چائنا نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی میں ثالثی کا کردار ادا کر کے سفارتکاری کا ایک سنگ میل عبور کیا تھا، جس سے امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں اثر و رسوخ کم ہوا۔ اسی طرح چائنا اسرائیل اور فلسطین تنازع ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو مشرق وسطیٰ میں چائنا کا اثر و رسوخ مزید مضبوط ہو جائے گا، اور اس کے سخت حریف امریکہ کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ سعودی عرب اور ایران نے حال ہی میں بات چیت کے ذریعے سفارتی تعلقات بحال کیے ہیں، جو بات چیت کے ذریعے اختلافات پر قابو پانے کی ایک اچھی مثال ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے سیاسی جماعتوں کو قومی انتخابات پر مذاکرات کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی اپنی کوششوں کے تناظر میں کہا ہے کہ کرکٹ کھیلنا ہے تو سب کو میچ کی تاریخ، گراؤنڈ اور طریقہ کار پر متفق ہونا پڑے گا۔ امیر جماعت نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم اپنے موقف میں لچک لائیں، ریڈ لائن سے پیچھے ہٹیں۔ جماعت اسلامی نے ملک اور عوام کی خاطر سیاسی جماعتوں کو انتخابات کی ایک تاریخ پر متفق کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز کیا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جنگ مزید پھیلے اور عوام اسی طرح بے یار و مددگار رہیں۔ جماعت اسلامی کسی کی خواہش پر مذاکرات کرا رہی ہے اور نہ ہی ہمارا مقصد حلیف یا حریف تلاش کرنا ہے۔ سب کو حق حاصل ہے کہ اپنے نظریات اور منشور کے تحت عوام کے پاس جائیں، اور یہی ایک راستہ ہے جو منزل کا تعین کر سکتا ہے۔ اس راستے کو اپنائے بغیر منزل ہی گم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے ان سے ملاقات میں اعتراف کیا ہے کہ حالات خراب ہیں، حالات کو بہتر سمت لے کر جانا ہے تو واحد راستہ انتخابات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے خود ہی بال اپنے کورٹ میں ڈال دی ہے، اگر وہ فل کورٹ بنا دیتے تو کوئی فیصلے سے انحراف کی جرات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے اعلیٰ عدلیہ سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے موقف میں نرمی اختیار کرے اور سیاستدانوں کو مل بیٹھنے کا موقع دے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہوں گا کہ وہ عوام سے کیا گیا غیر جانبداری کا وعدہ اسی طرح پورا کرے کہ سب کو نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جاری سیاسی لڑائی خدا نخواستہ کوئی بھارت پاکستان کی جنگ نہیں۔ اگر نیلسن منڈیلا 30 سال کی قید کے بعد اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے تو پاکستان میں سیاسی جماعتیں آپس میں کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟
یہ ملک صرف پی ٹی آئی یا پی ڈی ایم کا نہیں ہے، ہم سب اس کے شہری ہیں۔ یہ طے ہے کہ اب ملک میں جاری لڑائیوں میں کوئی باہر سے مداخلت نہیں کرے گا، کوئی خلیجی ریاست ہماری مدد کو آئے گی اور نہ ہی کسی عالمی طاقت نے یہ لڑائی ختم کروانی ہے۔ سب اپنی ترجیحات میں مصروف ہیں۔ پہلے ہی عوام کا کچومر نکل گیا ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے ہر شخص کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہے۔ معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ سیاستدانوں کو باوقار راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ سیاسی مسائل عدالتوں یا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نہیں بلکہ سیاستدانوں کے ذریعے ہی حل ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کا مولوی فضل الرحمان ایک سینئر سیاستدان ہے۔ انہوں نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے، ہم ان کے پاس بھی جائیں گے۔ پاک بھارت تعلقات کا موجودہ منظرنامہ دوستو کافی پیچیدہ ہے۔ طویل سفارتی تعطل اب بھی برقرار ہے، جبکہ اس میں مزید تلخیاں پیدا ہونے کے باعث اختلافات اور تنازعات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ جب G20 سربراہی اجلاس کے میزبان بھارت نے مقبوضہ وادی میں G20 کا اجلاس منعقد کرنے کا اعلان کیا تو اس پر پاکستان کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ پاکستان نے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مسلم ممالک اور چائنا پر زور دیا ہے کہ وہ متنازع خطے میں منعقد ہونے والے اجلاسوں میں شرکت سے اجتناب کریں۔ ان اجلاسوں کے ذریعے بھارت دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ وہاں حالات معمول پر ہیں۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کا رد عمل بالکل درست تھا۔ دونوں ہمسایوں کے درمیان بات چیت اور قیام امن کا عمل تو بھارت کے اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام سے بہت پہلے ہی معطل ہو چکا تھا، لیکن اگست 2019 کے بعد تعلقات تاریخ کی نچلی ترین سطح پر چلے گئے۔ پاکستان نے تجارت معطل اپنے ہائی کمشنر کو واپس بلا کر اور سفارتی تعلقات ختم کر کے بھارت کو اس غیر قانونی اقدام کا جواب دیا۔ فروری 2019 میں بالا کوٹ کشیدگی کے بعد دونوں ممالک خوفناک تصادم کے دہانے پر آگے تھے۔ پس پردہ مذاکرات کے بعد جنگ بندی قائم رہی۔ بھارت کے پاس G20 اجلاس کی صدارت کے علاوہ دوستو 8 رکنی شنگھائی تعاون تنظیم کی صدارت بھی موجود ہے، جبکہ وہ جون میں منعقد ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سالانہ سربراہی اجلاس کی میزبانی بھی کرے گا۔ اس حیثیت میں بھارت پر پابند ہے کہ وہ اجلاس میں پاکستان کو بھی مدعو کرے۔ پاکستان کی شرکت اس بات پر منحصر ہے کہ آیا چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر پوٹن اس اجلاس میں شریک ہوں گے یا نہیں۔ پاکستان بھارت کی جانب سے دریائے جہلم پر بنائے جانے والے 330 میگا واٹ کے کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ اور دریائے چناب پر 850 میگا واٹ کے رجلے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کی کافی طویل مدت سے مخالفت کرتا آ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے ان اہم تنازعات نے ماحول کو مزید خراب کر دیا ہے، حتیٰ کہ کرکٹ بھی اس دو طرفہ کشیدگی کی لپیٹ میں آنے سے نہیں بچ سکی۔ اس طرح اب بھارت میں منعقد ہونے والے ورلڈ کپ میں پاکستان کی شرکت کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ اگرچہ عملی مسائل پر سفارتی مصروفیات وقفے وقفے سے جاری رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان برف پگھلنے کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ امکان یہی ہے کہ دونوں ممالک نہ تو جنگ کریں گے اور نہ ہی ان دونوں کے درمیان امن قائم ہوگا۔ روس کے صدر پوٹن نے روس چائنا عسکری تعاون کو باہمی اعتماد کے سائے میں تعلقات کی تقویت میں مددگار قرار دیا ہے۔ صدر پوٹن نے چائنا کے درمیان ہمہ گیر دفاعی تعاون کا خیر مقدم کیا ہے۔ پچھلے چند مہینوں کے دوران روس اور چائنا کے درمیان مختلف شعبوں خاص طور پر عسکری اور سیکیورٹی تعاون میں اضافے کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ صدر پوٹن نے روس اور چائنا کے درمیان فوجی تعاون کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک مفید معلومات کا تبادلہ اور مشترکہ مشقیں انجام دے رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات سرد جنگ کے سیاسی فوجی اتحادوں سے کہیں زیادہ بہتر، مضبوط اور پائیدار ہیں۔ پچھلے دنوں روس اور چائنا کے صدور کی ملاقات پر امریکہ نے گہری تشویش ظاہر کی تھی اور اس ملاقات کو روس کے لیے چائنا کی سفارتی اور سیاسی حمایت قرار دیا تھا۔ روس اور چائنا کے صدور کی ملاقات پر امریکہ کا سخت رد عمل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یوریشیا کی ان دو بڑی طاقتوں کی قربت سے امریکہ بے حد پریشان ہے۔
اور ساتھ ہی یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اب بین الاقوامی سطح پر امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے یا پھر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی عرب اسرائیل تنازع کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو نے یروشلم میں امریکی ریپبلکن سینیٹر گراہم کے ساتھ ملاقات میں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اگر سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یہ مشرق وسطیٰ اور دنیا دونوں کے لیے یادگار اور تاریخی نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے تعلقات کی بحالی کی خواہش کا اظہار اس وقت کیا جب چائنا کی ثالثی میں ایران اور سعودی عرب نے 2016 سے معطل سفارتی تعلقات کی بحالی کا معاہدہ کیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل کے 2020 سے امریکی ثالثی میں متحدہ عرب امارات سمیت کئی عرب ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال ہو گئے تھے، تاہم سعودی عرب نے تعلقات کی بحالی کو فلسطین کے 2 ریاستی حل سے مشروط کیا تھا۔ امریکی ریپبلکن سینیٹر گراہم نے کہا ہے کہ ہم نے سعودی عرب کے بارے میں اپنی رائے پر راستہ بدل لیا ہے۔ گراہم نے منگل کو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور دیگر سینئر سعودی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ گراہم نے میڈیا کو بتایا کہ دنیا بدل چکی ہے، سعودی عرب نے ہمیں چھوڑ کر اپنا نیا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایمانداری سے کہوں گا کہ ہر بات اپنی جگہ درست تھی، لیکن میں یہاں ایسی چیزیں ہوتے دیکھ رہا ہوں جو میرے خیال میں ممکن نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں تو میں اس سب کو خود دیکھنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ میں امریکہ واپس جا رہا ہوں، اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ آپ کو سعودی عرب جانے کی ضرورت ہے اور دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہم سعودی عرب کے ساتھ عسکری اور اقتصادی طور پر ایک اتحاد بنا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں واپس ہو کر اس کا حصہ بن جانا چاہیے۔ سعودی عرب نے میرے ملک میں بنائے گئے $37 بلین کے طیارے خریدے ہیں، لہٰذا اب امریکہ اپنا راستہ بدلنے کا حق محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ سعودی عرب نے بھی اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ سعودی عرب کے چائنا کے ساتھ معاملات کو ہم خاص نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ایران کے ساتھ معاملات پر بھی ہم ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ گراہم نے مزید کہا کہ شام کے بشار الاسد کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ جو شام میں امریکی موجودگی کے خطرے میں ڈالے گا اس پر مزاحمت کی جائے گی۔ بغداد میں ہمارے 2500 فوجی ہیں، ایرانی ہمیں خطے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران نہیں چاہتا کہ امریکہ عراق میں رہے کیونکہ ہم ان کے طویل مدتی مقاصد کے راستے میں کھڑے ہیں۔ پاکستان جہاں ایک طرف بھوک کے ہاتھوں لوگ اپنے آپ کو مارنے پر مجبور ہیں تو دوسری طرف اشرافیہ کے ڈاگز کے لیے فرانس، جرمنی اور برطانیہ سے خوراک درآمد کی جا رہی ہے۔ کراچی کسٹم سے حاصل شدہ اعداد و شمار کے مطابق ہر ماہ اوسطاً 2.5 سے 3 کروڑ روپے کی ڈاگز کے لیے خوراک درآمد کی جا رہی ہے۔ یہ خوراک برطانیہ، فرانس، جرمنی، تھائی لینڈ، سنگاپور اور ترکی سے درآمد کی جاتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق کراچی کے امیر ترین علاقوں میں واقع ڈپارٹمنٹل سٹورز پر ڈاگز کے لیے خوراک انتہائی مہنگے داموں دستیاب ہوتی ہے۔ سروے کے دوران یہ جان کر حیرت ہوئی کہ بعض لوگوں کے ڈاگز پر اخراجات مڈل کلاس خاندان کے اخراجات سے کہیں زیادہ ہیں۔ ڈیفنس میں رہائش پذیر ایک شخص نے بتایا کہ وہ اپنے 2 ڈاگز پر ماہانہ اخراجات 40,000 سے زیادہ کرتا ہے۔ ان ڈاگز کے لیے مقامی خوراک کے ساتھ ساتھ تھائی لینڈ سے درآمد کردہ خوراک بھی استعمال ہوتی ہے۔ سروے میں ایک خاتون نے بتایا کہ اس کے ڈاگز پر ماہانہ اخراجات کا تخمینہ 40 سے 50,000 ہے۔ سروے کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ کراچی، اسلام آباد کے امیر ترین علاقوں میں خواتین کی جانب سے ڈاگز پالنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس سروے سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈاگز پر جتنے اخراجات کیے جا رہے ہیں ان سے کئی گھروں کے چولہے جلائے جا سکتے ہیں اور کئی معاشی مسائل سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سونے سے قبل اگر شہد کا استعمال کیا جائے تو بلڈ پریشر، کھانسی اور ڈپریشن جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ شہد جہاں ایک جانب مٹھاس سے بھرپور ہوتا ہے وہیں دوسری طرف انتہائی صحت بخش بھی ہے۔
شہد میں قدرت نے لاتعداد بیماریوں کا علاج پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ اس سے ایسے حیرت انگیز فائدے اٹھا سکتے ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے مہنگی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں۔ اگر رات کے وقت ایک چمچ شہد کھانے کو معمول بنا لیا جائے تو بلڈ پریشر میں کمی واقع ہو سکتی ہے، جس کے ساتھ دیگر امراض کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن سے بچاؤ۔ ہماری زندگی میں بیماریوں کی ایک اہم وجہ ہمارا ڈپریشن کا شکار ہونا ہے، لیکن اس مسئلے کا حل بھی شہد میں موجود ہے۔ شہد کھانے سے آپ اس ذہنی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سونے سے قبل شہد کھائیے اور ڈپریشن سے آزاد نیند حاصل کیجیے۔ ہمارے خون میں بھی چربی کی ایک ایسی قسم پائی جاتی ہے جس میں اگر اضافہ ہو جائے تو انسان کو شوگر یا دل کے امراض لاحق ہو سکتے ہیں، لیکن شہد اس چربی کو بڑھنے سے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور خون کو اس چربی کی اضافی مقدار سے صاف کرتا ہے۔ رات کے وقت اگر نیم گرم پانی کے ساتھ ایک چمچ شہد کھا لیا جائے تو کھانسی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ دراصل شہد ایسے جراثیموں کے خلاف مزاحمت کرتا ہے جو گلے میں خراش پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔